بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب بھی اللہ کی زمین پر انسان نے تکبر کیا، ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قبیلہ قبطیہ سے مصر کا بادشاہ بنا، جس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، جس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ انسانوں پہ ظلم کرتا تھا اور جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا تھا اور ان سے سخت مزدوریاں کرواتا تھا اور کم اجرت دیتا تھا، اور جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب ان کو لے ڈوبے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون کو سنایا تو وہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ تو بس اللہ اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دکھاتا رہا، اور پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کے حیران ہوتا گیا۔ کچھ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوالات کرنے لگے۔ بالآخر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کے اس بات تک آ پہنچا کہ آج میں موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ تک وحی کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات میں اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے نکل جا۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے جانے لگے۔ جب اس بات کا علم فرعون کو ہوا تو غضبناک ہو کے کہنے لگا کہ کچھ بھی ہو جائے، موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو میں قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ وہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا۔ بس آگے آگے اللہ کے نبی موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ان کو مارنے کے لیے آتا رہا۔ بالآخر بنی اسرائیل بحر احمر تک پہنچ گئے اور فرعون کا لشکر بھی پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا کہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو نظر آنے لگیں۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ نے ہمیں کہاں پھنسا دیا ہے؟ پیچھے فرعون کا لشکر ہے جو ہمیں مارنا چاہتا ہے، اور آگے یہ دریا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ سب کہنے لگے کہ اے موسیٰ، اب ہم آگے جائیں گے کیسے؟ اتنی دیر میں آواز غیب آئی کہ اے موسیٰ، اپنا عصا اس دریا میں دے مار۔ تو بس جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں مارا تو آدھا پانی اس طرف اور آدھا پانی اس طرف، اللہ تعالیٰ نے بیچ میں رستے کو واضح کر دیا اور بنی اسرائیل دریائے نیل سے جانے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان رستوں پر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے پیچھے جانے لگے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے اس طرف پہنچے اور دریا کے بیچوں بیچ فرعون اور اس کا لشکر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو پھر سے حکم دیا کہ ویسا ہی ہو جا جیسے پہلے تھا۔ تو بس وہ پانی پھر سے مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کے مرنے لگا۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اتنی ہی دیر میں فرعون چیخ کر کہنے لگا کہ میں بھی موسیٰ اور ہارون کے رب کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اتنی دیر میں آواز غیب آئی کہ اے فرعون، اب ایمان لاتا ہے جب تو دوزخ کی دہلیز تک پہنچ گیا ہے؟ اے فرعون، ہم تیرے تکبر
اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے۔ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل پر اس کی ہیبت کا اس قدر دبدبہ چھایا ہوا تھا کہ لوگوں کو فرعون کی موت پر شک و شبہ ہونے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو خشکی پر پہنچا دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی موت کا یقین بھی کر لیں اور اس کے انجام سے عبرت بھی حاصل کریں۔ مشہور ہے کہ اس کے بعد ہی سے پانی نے لاشوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا اور اب ہمیشہ پانی لاشوں کو اوپر تیراتا رہتا ہے اور کنارے پر پھینک دیتا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زمین پر انسان کو تکبر راس نہیں آتا، اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کر رکھا ہوا ہے۔ بے شک جس انسان نے بھی تکبر کیا اور انسانوں پر ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو کر دوزخ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو نمازوں کی پابندی کیجیے، درود پاک کی کثرت کیجیے، کیونکہ درود پاک کا پڑھنا روز قیامت ہمارے لیے شفاعت ہوگا۔ میں آپ سے پھر ملوں گی ایک نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک جزاک اللہ خیرہ۔